میں ہوں افتخار احمد. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ورلڈ نیوز. میں اس وقت جوڑیا بازار کے چیئرمین رؤف ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوں اور ان سے کچھ مشکل اور آسان سوال ہوں گے. کئی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن کوئی ایک سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، کیونکہ کراچی میں جگہ جگہ آگ لگی، جگہ جگہ بولٹن مارکیٹ پہ آگ لگی، آپ نے دیکھا. تو یہاں تو بہت سے پلازا میں آگ لگی پلازا ہے، میں لگی، لیکن کوآپریٹو میں لگی، سب لگا میں لگی، سب جگہ پہ لگی. کوآپریٹو والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آگ لگائی گئی. وہاں پر بھی یہی ہے، کنفرم بات کر رہے ہیں کہ لگائی گئی تھی، لیکن آپ کو اس پہ پردہ ڈال کیا آپ سمجھتے کہ اس پہ بھی پردہ ڈال دیں گے؟ کیا آپ اپنے تجزیے سے میں سب سے یہ کہوں گا کہ جوڈیشل کمیشن ایک بنا ہے اور انہوں نے کام کیا ہے. اب یہ رپورٹ وہاں پہنچ چکی ہے، اب شائع کریں کہ ہوا کیا ہے. اب تجسس سب کو ہے، ہم کو بھی ہے کہ بھائی اس کا مجرمانہ غفلت ہوئی، کیا ہوا. کیا اس میں بلڈر مافیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے آگ لگانے میں؟ دیکھیں یہ قبل از وقت یہ چیز ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے ساری چیزیں، یا کوئی اور مافیا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیں اگر یہ آپ کہنا سننا چاہ رہے ہیں سارا واضح طور پہ، تو اس کا اینی شاید میں تھا. اس ٹائم جب آگ لگی تھی تب بھی میں اندر آگ میں دیکھ رہا تھا، سب بات کر رہا تھا. ریسکیو اداروں سے بات کی تو بھائی کیا محنت ہوتے ہیں یہ سب کریں، لیکن وہاں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا. یعنی ایک تو مینجمنٹ کو عمل درآمد کرانا تھا کہ اس کو ریسکیو کیسے کیا جائے. انچارج اسٹور آپ چلی تو اس پہ انہوں نے ریسکیو نے ایسا عمل درآمد کرایا، میں نے خود وزٹ کیا ہوتا. دیوار توڑ دی، انہوں نے چھت سے چیک کر دیا، سب اوپن کر دیا، یعنی دعا بھرنے نہیں دیا. اب وہ تو 5:30 بجے کا واقعہ تھا، وہ تو 5:30 بجے صبح کا واقعہ ہے، اس میں کسٹمر ہی نہیں ہوتا. اگر اللہ نہ کرے یہ آگ، اگر یہ سینٹرلی اے سی سے یہ مراد ہے کہ اگر اللہ نہ کرے وہاں آگ لگ جائے نا تو یقین مانے کہ کوئی آدمی نہیں بچ کے نکل گا، کیونکہ بیسمنٹ بھی اسی سے، گراؤنڈ بھی ہے، فرسٹ فلور بھی. کیسے ایگزٹ ہوگا؟ 6 فٹ کا راستہ، ایگزٹ کہاں ہے؟ میں نے یہ رائے دی ہے ان کو بھی کہ بھائی آپ اوپر کا سن روف بنائیں. سن روف ہو، جب آپ کھولنا چاہیں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو تو سن روف کی مدد حاصل ہو. دیواروں کو کم سے کم پورشن آپ بٹن سسٹم کریں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو دیوار کھل جائے. یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اقدامات اٹھانے ہیں. اب ریسکیو پہ ڈال دیں کہ اس پہ ڈال دیں، اس سے عمل درآمد. آپ کیا فائر بریگیڈ کا جو اس وقت کارکردگی اس سے مطمئن ہے؟ نہیں جی، فائر فائٹنگ والے یا فائر کی گاڑیاں یا ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا، آپ یہ بتائیں کہ وہ فائر فائٹنگ سسٹم والوں کو کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ وہ تربیت دی جا رہی ہے؟ ان کے پاس کوئی گاڑیاں ہیں؟ ان کو کوئی مراتے دیے ہیں آپ نے؟ گاڑیاں کتنی ہیں آپ کے پاس؟ 10-20 ہو گیا ہے. پورے کراچی شہر 3.5 کروڑ کی آبادی کا کم سے کم 200 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے. یہ کیسی باتیں کرنا ہے؟ کیا آپ اس ٹائم آپ دیکھیں گی کیا کہ آپ 2 گھنٹے میں رش میں پھنسے ہوئے ہیں تو آدمی جلد جائیں اور جانی مالی نقصان ہو جائے؟ تو سندھ گورنمنٹ کو اس سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں بھولنی چاہیے. ان حادثات کو اپنے آپ میں لائیں کہ اس میں تبدیلی کیسے لانی ہے. تبدیلی لائیں تو انسانی جانوں کو بھی بھلا ہوگا، نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان. آپ گل پلازا میں آپ دیکھ لیں کہ دکاندار 1200 ہیں، دکانیں 1200 دکانوں والے مالکان کہاں جائیں گے؟ 5 سال میں بنے گا یہ 1 سال میں نہیں بنتا. 5 سال لگیں گے. 2 ایکڑ کا پلاٹ ہے، یہ فنش ہوتا ہے 5 سال لگیں گے. 5 سال میں ابھی بھی کوئی کام ہی اس پہ شروع نہیں کر رہے. پہلی بات آپ نے صحیح کہی، دیکھو ابھی شروع بھی نہیں ہوا. ابھی تو ہم باتیں کر رہے تھے کہ پہلے اعلان ہوا کہ 1 سال میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے، 2 سال میں کریں گے. اب بات ہو رہی ہے، میں بولا 5 سال میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹارٹنگ ہوا تو اینڈ کہاں سے ہوگا؟ اسٹارٹ ہونا کہ اس کو توڑنا شروع ہو، اس کا ملبہ کیسے جائے گا، اس کی جو جلی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہونا ہے. آخر وہ دکاندار جو 5 سال کیا وہ کدھر سے روزگار کمائیں گے؟ کہیں آپ کرائے پہ جائیں گے تو کرایہ بھی خود ہی جیب سے بھریں گے نا. اچھا، میرا آخری سوال،
وہ یہ کہ جو ابھی کل جو تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور یہ امدادی چیک بھی دیے گئے، کیا مطمئن ہے کہ متاثرین کو اتنی امداد سے وہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو انسٹالمنٹ آ رہی ہے، ایک ہے پہلی، اس کے بعد بھی چیمبر آف 5 لاکھ سے کچھ 5 لاکھ نہیں ہے، یہ 55 کروڑ میرا خیال ہے کچھ چیک بٹے ہیں ہاں تقریباً. تو آپ نہیں فی کس کی بات کریں. فی پر وہ تو 5 لاکھ وہ دیے تھے نا ہاں کمپلسری. ہاں 5 لاکھ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا. آپ نے ایکسپو میں لے لیا، اسٹال لیا ہوا، 5 لاکھ کیا ہوتے ہیں؟ اب بجلی کے بل بھرے گا، گیس کے بل بھرے گا، کہ اپنی کیا روزگار کمائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یہ کرایہ دار رول گئے. اب وہ کرایہ کہاں سے، وہ جو بزرگ تھے یا بیوہ تھی وہ تو کرایہ پہ لگائی ہوئی تھی، وہ کہاں سے کمائیں گی؟ اب دکاندار حضرات کب 5 سال کے بعد اس جگہ پہ پہنچیں گے؟ یہ سب سوچنے کی باتیں تو ہے نا. اب صرف گورنمنٹ جتنا کر سکتی تو وہ کیا ہے. اور میں چیمبر آف کامرس کو قابل تحسین عمل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تنقید برائے تنقید، اچھی بات ہوئی تو میں کروں گا. زبیر موتی والا اور جاوید بلوانی اور ریحان حنیف صاحب، انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. یہ چیک میں بھی وہ کمپلسری کی لسٹیں بنانے بھی مینیجنگ کمیٹی کے تمام ممبران، چیمبر کے اور دوسرے بھی ارکان، انہوں نے دن رات ایک کیا اور کمپلسری کی لسٹ بنائی تاکہ کوئی وائلیشن میں وہ غلط بھی نہ رہ جائے. حلفیہ بیان بھی لے گئے. یہ اچھے اقدامات ہوئے. ہر وقت ہم تنقید کریں یہ اچھی بات ہے. بہت شکریہ. آپ نے رؤف ابراہیم صاحب کی باتیں سنی. آپ اپنی رائے دیجیے گا. تھینک یو. جزاک اللہ.